سن اچھا رات ساری نہیں جاگ سکتا، چند نماز تہجد کے لیے کھڑا ہو جائے، اس لیے کہ لیلۃ القدر 2 منٹ کی نہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، جب تک سورج طلوع نہیں ہوگا اس وقت تک وہ لیلۃ القدر چلتی رہے گی۔ تو معافی مانگنے والا بن تو صحیح، معافی مانگنا تیرا کام ہے اور معاف کر دینا رب غفار کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ معافی مانگے، یہ معافی مانگنے کا موقع ملے ہے رات عشرہ کی آخری طاق، پھر طاق میں سے بھی اگر پوری رات نہیں جاگ سکتا تہجد کو کھڑا ہو جا، اس لیے کہ طلوع فجر تک لیلۃ القدر چلتی رہتی ہے اور معلوم نہیں وہ کون سی گھڑی ہے، اور 5 راتیں تہجد کے وقت میں اٹھ کے رب کو منا لیں، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں۔ اچھا اور کیا ہے؟ یا اللہ میرے پاس ٹائم زیادہ ہے، میں کیا کروں؟ میرا جی چاہتا ہے میں خالی اپنا غمخوار نہ بنوں، بلکہ جس رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا درد اپنے اندر رکھا ہے اور زندگی کے آخری لمحات تک امت کے لیے روتے گئے ہیں، میں اس امت کا بھی اگر فکر مند بنوں تو میرے لیے کوئی مقام ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امت کے لیے بننا ہے تو پھر آخری عشرے میں اعتکاف کر لے، امت کا درد رکھتا ہے تو اعتکاف کر لے۔ پیر سید السادات سیدنا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایسے لوگوں کا نام لیتے بھی انسان کو لطف آتا ہے۔ ان کو کسی نے آ کر کہا کہ مرزا قادیانی کا پیر ہے، حضرت رونے لگا۔ یہ ہوتا ہے امت کا درد، حضرت رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور وہ تو ہمارے حبیب کا گستاخ تھا، مر گیا، ختم ہو گیا، دفع ہو گیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا میرے حبیب کا امتی تھا، جہنم میں چلا گیا۔ میرے دل کا درد یہ تھا کہ اللہ اس کو توفیق دے دیتا، توبہ کی، وہ توبہ کر کے مر جاتا، وہ توبہ نہیں کی، بیچارہ جہنم میں چلا گیا، مجھے اس بات کا فکر ہے۔ ارے بھائی لوگوں کو تو فکر ہے فلانا یہ ہو، کسی کی اچھائی کی بھی سوچنے والے بن جاؤ، امت کا درد لو، امت کا غم لو، اعتکاف میں بیٹھو اور بیٹھ کر مسجد کو آباد کر لو، انشاءاللہ زندگی آباد ہو جائے گی۔ ہمیں دنیا کا غم لگا ہوا ہے اس لیے ہم پریشان ہیں، جن کو آخرت کا غم لگا ہے اللہ نے ان کے لیے مدینہ اور مکہ قریب کر دیا ہے۔ پیر سیال عرض کرتا ہے حضور میں تو آپ کا شہر چھوڑنے کو نہیں چاہتا، اور کیا ارشاد فرمایا حضور نے؟ فرمایا پیر سیال جہاں تیری تدفین ہوگی اللہ تعالیٰ تیری قبر اور میری قبر کے درمیان میں فاصلے رکھا ہے۔ پیر سیال عام آدمی نہیں، مسجد نبوی کا امام ہے، 12 سال حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے یہ جی کون ہے جی، وہ ایسا تھا ویسے تھے، یہ جی پیر کیا ہے؟ یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ بتایا کہ ہم حضور کی امت کے لوگ ہیں اور حضور علیہ السلام کی امت کا درد لے کر پھرتے ہیں کہ حضور کا کوئی امتی جہنم میں لگا۔ یہ مطلب تھا، یہ مطلب نہیں ہے نذرانہ، انہوں نے نذرانے نہیں وصول کیے، ان کو پیسوں سے غرض نہیں تھی، ان کو غرض اس بات سے تھی کہ حضور کے امتی، حضور
کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں۔ اور یہ آخری عشرہ ان اولیاء کرام کے وسیلے سے ہم تک یہ پہنچا ہے۔ پیر سیاح خالی پیر نہیں، یہ عالم ہے، یہ وقت کا کتب اور ابدال ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ تم لوگ اگر 10 دن بیٹھ گئے مسجد کے اندر ادب و احترام سے، مسجد کا تقدس کا خیال کیا اور بیٹھ کر صحیح معنی اعتکاف کیا، ایک انسان بھی اگر صحیح اعتکاف کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پورے گاؤں کی بخشش کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بہت سارے شرائط ہیں، بہت سارے شرائط ہیں اعتکاف کے لیے۔ پہلے نمبر پہ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ وہ کیا؟ اصحابی کالنجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم۔ حضور کی ساری جماعت اعلیٰ ہے۔ جس نے حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا اور کلمے والی موت کے ساتھ دنیا سے لیا ہے، وہ بلند و بالا ہے۔ اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کرنا، ان کو اپنے ایمان کا حصہ بنانا ہے۔ انشاءاللہ ساری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اس لیے کہ ہمارے پاس دین انہیں کے وسیلے سے آیا ہے۔ نہ صحابہ کے زمانے میں ہم تھے، نہ ہمارے باپ دادا تھے۔ وہ زمانہ بڑا پرانا ہے۔ آج 1445 ہجری ہے اور صحابہ کرام اس سے پہلے بھی 13 سالہ دور وہ بھی ہے جو مکہ مکرمہ میں پتھر کھانے۔ وہ صدیق اکبر کا دور بھی ہے، جب ماں آئی، ماں نے سر گود میں رکھا اور کہا صدیق تھوڑی سی دوا پی لو، آپ کے جسم سے خون بہتا ہے۔ صدیق نے کہا تھا اماں نہ مجھے غذا چاہیے نہ دوا چاہیے، فقط دیدار مصطفیٰ۔ وہ جماعت، ان کے ساتھ محبت رکھو گے۔ وہ کہتے کیا کہ فلاں صحابی کو یہ ہے، کہ فلاں صحابی میں یہ ہے، فلاں صحابی میں یہ وہ مقام نہیں ہے۔ ایک بات کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاؤں حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ وہ ہے جس نے اپنی بہن کا رشتہ حضور کو دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا رشتہ دیا؟ اپنی بہن کا رشتہ حضور کو دیا ہے، اور حضور کی وہ گھر والی ہے، ام المومنین ہے۔ تیری اور میری ماں کے بارے میں لوگوں نے کہا یہ تیری ماں ہے، اس نے تجھے دودھ پلایا۔ مجھے وہ زمانہ یاد نہیں، ان کے لیے اللہ کے قرآن نے کہا یہ تمہاری ماں ہے۔ جس کو یہ ملے اب سنو، وہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ام المومنین سیدہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا فرماتی ہیں؟ حضور کیسے اعتکاف فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں خیمہ لگا لیتے تھے، الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جاتے تھے، اور امت کا غم ہوتا تھا، امت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اللہ کا نبی تو معصوم ہے نا، اللہ کے نبی کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ امت کے لیے غم تھا، امت کا درد تھا، امت کے لیے رویا کرتے تھے کہ یا اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کر۔ اور وہ حضرت ام حبیبہ نے بتایا تو یہ صحابہ، ان کے ساتھ پہلے نمبر پہ عقیدت صحیح ہو، مضبوط رکھو گے دعائیں قبول ہوں گی، ورنہ نہیں ہوں گی۔ پہلے نمبر پہ عقیدہ ٹھیک رکھو۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی
ساری کتابیں برحق، سارے صحیفے برحق، اللہ کے نبی برحق، اور ان کے بعد قیامت کا دن برحق، قیامت کے دن اللہ کی دربار میں کھڑا ہونا برحق، اور میرے خیر اور شر کا مالک وہ ہے، اس بات کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جواب سے محبت رکھنی پڑے گی، ورنہ دین نہیں ہے۔ عقیدت نہیں تو دین ہمارے پاس نہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ اعتکاف کرنے والا 20 تاریخ رمضان المبارک کی سورج کے غروب ہونے سے تھوڑا دیر پہلے مسجد کے اندر آنا ضروری ہے۔ مسجد کے اندر پہنچے گا، نیت کرے گا، نویت سنت الاعتکاف، میں اعتکاف مسنونہ کی نیت کر کے آیا ہوں، 10 دن نیت کر کے بیٹھنے کے لیے تیار۔ یہاں بیٹھنا ہے اور یہاں آ کر یوں آنا ہے کہ یا الہی میں تیرے دربار میں کوئی بڑا بن کر نہیں، میں تیرے دربار میں فقیر بن کے آیا ہوں۔ اس لیے کہ یہاں بہت سارے لوگ بیٹھیں گے، کوئی غریب گھرانوں کے بھی ہوں گے، کچھ صاحب حیثیت بھی ہوں گے۔ صاحب حیثیت یوں شکل بنا کے آئیں گے کہ محسوس نہ ہو کہ ہم بڑے لوگ ہیں، اور غریب یوں نہ بن کر بیٹھے کہ یہ کوئی مانگنے والا آیا ہوا ہے، بلکہ یوں بن کر بیٹھے کہ یہاں پر اللہ کا فقیر اللہ سے مانگنے والا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ اعتکاف میں بغیر ضرورت کے گفتگو کرنا شرعاً ناجائز ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ بغیر ضرورت کے اعتکاف کی حالت میں مسجد کے اندر اعتکاف کرنے والا بغیر ضرورت کے اگر گفتگو کرتا ہے تو یہ گنہگار ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ مسجد باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور یہاں پر تیسری بات، جب بیٹھنے والے پورے ادب کے ساتھ بیٹھیں، مسجد کے تقدس کا خیال کریں۔ اگر مسجد کا تقدس خیال نہیں کیا، اعتکاف بیٹھنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو بیٹھنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہر بندے کو اپنے ضمیر کا پتہ ہوتا ہے میں کتنا ہوں۔ تو 10 دن اپنے ضمیر کو جو پہلے دنیا کے ساتھ وابستہ تھا آج دین سے وابستہ کر دے، تاکہ وہ رب کریم راضی ہو جائے، تاکہ قبر والی اور زندگی آسان۔ اس لیے جنہوں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے پوری یکسوئی سے اعتکاف میں بیٹھ لیں، ایسے بیٹھیں کہ جیسا بیٹھنے کا حق ہے۔ اور میں ایک مسجد میں گیا ہوں تو میں نے دیکھا تو جمع غفیر تھا، میں نے پوچھا یار یہ کیا وجہ ہے، اعتکاف والے یہ کیا انداز ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے دوست ملنے آئے۔ میں نے کہا یار ان کو کیا ملنے کے لیے پہلے ٹائم تھوڑا، 11 ماہ 20 دن یہ بات پھرتے رہے، ابھی تک تمہارا دل نہیں رجا، مسجد میں آ گئے ہیں، تم بھی پیچھے آ گئے ہو، کہیں تو چھوڑ دو، کہیں تو چھوڑ دو۔ ایک ولی اللہ گزرے ہیں، وہ بڑے خاموش طبع مزاج آدمی تھے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ مجھے کوئی دیکھے کوئی نہیں، مجھے کوئی دیکھے کوئی نہیں۔ تو ایک رات کسی نے بتایا کہ رات کے وقت میں جب بیٹھتے ہیں تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری مسجد کو روشن کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آج رات پھر اس کی خیر نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ چل جاتے ہیں۔ جب مسجد میں ولی جائے گا تھوڑی دیر گزارے گا تو ہم سیدوں سے دیکھیں گے۔ تو وہ اپنی عبادت کو بہت چھپاتے تھے، بہت چھپے ہوئے انسان تھے۔ تو کیا کہنے لگے، جب وہ وہاں پر بیٹھے تھے، جب وہ جلال میں آیا تو انہوں نے کھڑکی سے دیکھنے لگے تو فوراً اٹھ کے آ گئے، کہنے لگے اپنی، وہ مظفر گڑھ کے علاقے کے تھے، کہنے لگے وہ اپنی زبان میں بغیر تو ادھر تو چھوڑ دو، کیا ادھر تو چھوڑ دو کہ میں رب کو منانے آیا ہوں، تم میرے پیچھے پڑ گئے ہو۔ ارے بھائی
یہ دنیا چھوڑ کر آنی پڑے گی، پھر رب راضی ہوتا ہے۔ رب ایسے راضی نہیں ہوتا۔ اگر آسان ہوتا راضی کرنا تو خالد بن ولید کی موت مدینے میں ہوتی۔ اتنے بڑے علاقے کا قبیلے کا سردار تھا، قبیلہ غسان کا بہت بڑا سردار تھا، لیکن کہاں موت آئی؟ او اسلام کے آخری جہاں پر بارڈر تھا وہاں پر آئی۔ تو کیا فرمانے لگے؟ فرمانے لگے خالد بن ولید کو اسلام کی سرحد پر دفن کر دو، تاکہ کیا ان کی قبر سے اتنا تو ہو سکے کہ دشمن کو اگر آنے کی ضرورت پڑے تو کم از کم میری قبر سے اتنا آسانی سے اوپر کر دے۔ یہ قبیلہ غسان کا سردار ہے، مدینے میں موت نہیں آئی۔ وہ بلال جو حضور علیہ السلام کا اتنا بڑا غلام ہے، جو اذان دیتا ہے، جس کو حضور نے فرمایا بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو، لیکن وہی بلال ہے دین کی خاطر مدینہ نہیں، مکہ نہیں، کہاں دور چلا گیا۔ یہ دین کے لیے کرنا پڑے گا۔ یہ سلطان باہو یہاں کے نہیں تھے، لوگ کہتے ہیں یار یہ سلطان باہو افغانستان کے صوبہ ہرات کے تھے، میر شریف رحمت اللہ علیہ کے پڑپوتے تھے۔ یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ وہاں سے آئے، ان کو دنیا سے غرض کوئی نہیں تھی۔ ہمیں دنیا سے غرض ہے اس لیے ہم ناکام ہو رہے ہیں، ان کو آخرت سے غرض تھی اس لیے وہ کامیاب ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی اب تو کوئی ولی نہیں رہا، جب کوئی نہیں ہوگا نا اللہ والا پھر ہم بھی نہیں رہیں گے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ہاں چند ایک کا زمانے میں پتہ چلتا ہے، ہر ایک کا پتہ نہیں چلتا، وہ جب چلے جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے یہ کون۔ اس لیے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اعتکاف کریں، جن کے پاس ٹائم ہے اعتکاف کر لیں، اس لیے کہ معلوم نہیں آنے والا رمضان ہم ہوں گے کہ نہیں۔ جس کو بھروسہ ہو کہ میں اگلے سال ادھر ہی ہوں گا تو اس کو تو پھر ٹائم ملا، جس کو بھروسہ نہیں ہے تو کم از کم اعتکاف کے لیے اپنا وقت نکالیں۔ اور ایک اور بھی کچھ لوگوں نے عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ جس طرح رمضان مبارک کے روزے اگر بندہ نہ رکھ سکے تو فدیہ دے دے تو روزے کا فدیہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے فلانے کو اعتکاف کروا دیا۔ اعتکاف ایسی عبادت ہے جو خود کرنی پڑتی ہے، کسی کو کروانے سے نہیں ہوتی۔ یہ بھی آج مسئلہ سنو، اعتکاف کروانے سے نہیں ہوگا، اعتکاف کرنا ہے تو خود کرو، اس سے پہلے کرو۔ اعتکاف کا معنی ہے رک جا، اپنے آپ کو روک لے، اس سے پہلے رک جا کہ کہیں جب اسرائیلی امیر آ کر یہ نہ کہے بس بہت کھا پی لیا اب رک جا۔ اور ایسے معاملات میں جب بالکل رک جانے کی بات آ جائے، پوچھتے ہیں جی نماز فرض کے بعد انگلیوں کے چٹخان پٹاخے نکالنا، اکثر لوگ یہ کام کرتے ہیں مسجد میں۔ بھائی نماز کے بعد مسجد کے اندر انگلیوں کے پٹاخے نکالنا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، جو انگلیوں کے چٹخاتے ہیں یہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، اور حکماء نے بھی لکھا ہے جو بار بار ایسا کرتا ہے اس کی انگلیوں کے جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اپنے جسم کے جوڑوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باقی اعتکاف میں موبائل فون رکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی یہ موبائل فون اعتکاف کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک موبائل کا معنی ہے دنیا سے تعلق، اور اعتکاف کا معنی ہے دنیا سے رک کر اللہ کے لیے اللہ کے دربار میں رک جانا۔ تو اعتکاف اور موبائل کا آپس میں تعلق ہی نہیں، اس لیے کہ موبائل کا معنی ہے دنیا سے وابستہ رہنا، اور اعتکاف کا معنی ہے دنیا سے کٹ جانا، الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جانا، اللہ کو راضی کرنا۔ اس لیے موبائل کے ساتھ اعتکاف کا جوڑ ہی نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں بے جوڑ ہیں، ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جس کے پاس موبائل ہے
تو وہ اس بیچارے کو رکھ لے، اس لیے کہ 11 ماہ 20 دن چلا دے اور 10 دن کے لیے اس کو گھر میں رکھ کے آرام سے اللہ کے دربار میں بیٹھ جائے، معلوم نہیں اگلے سال ہم ہوں گے کہ نہیں۔ اور ایک مسئلہ پوچھا ہے تیسرے نمبر پہ، یہ مانگنے والا صحیح حقدار کون ہے کون نہیں، مجھے کیا معلوم، مجھے کیا معلوم کون مانگنے والا صحیح حقدار ہے؟ جو مانگتا ہے وہ حقدار نہیں ہوتا، جو حقدار ہے، ہاں جی، میں نے عموماً دیکھا جو حقدار ہے وہ بیچارے مانگتے نہیں۔ اور ہم ایک بری عادت ہمارے اندر ہے، ہم سفید کپڑوں کو دیکھ کر ہم اس کو کہتے ہیں اس کے سفید کپڑے یہ حقدار نہیں، اور اگر ہمارے نزدیک بدبودار کپڑوں والا ہے تو ہمارے نزدیک یہ حقدار ہے۔ ارے بابا یہ غلط سوچ چھوڑ دے، جو حقدار ہیں وہ کبھی بدبودار کپڑے پہننے کو پسند ہی نہیں کرتے، بدبودار کپڑے پہننے کو پسند ہی نہیں کرتے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں سب سے زیادہ ان کا خیال کریں، اور جو صحیح معنی حقدار ہوتا ہے وہ مسجدوں میں نظر آتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے سفید کپڑے دیکھ کے یہ نہ دیکھا کرو، بلکہ یہ دیکھو ایک آدمی کی کمائی ہے، مہینے بعد آتے ہیں 10,000 روپے، آگے کھانے والے ہیں 20 افراد، یہ کہاں پورا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے پورا 500 روپے حساب سے ایک آدمی گزارا چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ اس لیے جس آدمی کی کمائی کم ہے اور بچے زیادہ ہیں اس کے ساتھ تعاون کرو، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ کون ہے کون نہیں، اس لیے میں کسی آدمی سے اس کے گھریلو حالات نہیں پوچھا کرتا، تیرے حالات کیسے ہیں، اگر کوئی آتا ہے تو اس کے لیے دعا کر دیا کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ مالک ہے جس کو چاہے گدا بنا دے، جس کو چاہے شہنشاہ بنا دے، اسی سے مانگا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ اور پیری والے اسپیکر کی آواز زیادہ چلاتے ہیں مسجد کے باہر، اور اکثر نماز کے وقت کیس کے بعد پیری والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ جس نے نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ اسپیکر نہیں چلاتا، جو اسپیکر چلاتا ہے انہیں نماز نہیں پڑھنی ہوتی، جس نے نماز پڑھنی ہوتی ہے ویسا نہیں کرتا، پیار سے سمجھا دیا کرے، ادب کے ساتھ سمجھا دیا کرے، اس کا فرق ہو جاتا ہے۔ کسی کو آنکھیں دکھا کے اس سے فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ کسی کا دل بھی نہ توڑے، کسی کا دل بھی نہ توڑے اور کسی کو پیار سے سمجھا دے تو اچھی بات ہے، اس لیے کہ وہ رب بھی تو ہے، ہم کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں پھر بھی وہ برداشت کرتا ہے، تو ہم اس کے بندے ہو کر بھی برداشت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں لکھا ہوا، تو اس لیے احباب سے گزارش ہے کہ اعتکاف میں احباب بیٹھے، اور اعتکاف کرنا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کے لیے دنیا سے الگ الگ ہو کر بیٹھنا پڑے گا۔ اور یہاں پر میں نے پھر گزارش کر دیتا ہوں، جو صاحب حیثیت گھرانوں کے افراد ہوں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنی اعتکاف کے اس دور میں ایسے انداز کا لباس، ایسا غیر ضروری سامان نہ رکھیں جس سے دوسرے جو کمزور طبقہ ہیں ان سے ان کی حیثیت اوپر نظر آئے، یوں نظر نہ آئے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہارون الرشید بادشاہ آیا، کہنے لگا میرے بیٹے کو حدیث کی کتاب پڑھا دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے بیٹوں کو الگ پڑھانا۔ امام صاحب نے فرمایا نہیں، میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا ایسا کریں کہ میرے بیٹوں کے لیے اپنے پاس قریب جگہ بنا لیں جہاں پردہ دے دیں، تاکہ پتہ چلے یہ بادشاہ کے بچے ہیں، یہ عام ہیں، تاکہ میرے بیٹوں میں فرق رہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بھی میرے پاس کوئی انتظامات نہیں ہیں۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے کہ میرے بیٹوں کو بالکل اپنے قریب بٹھا لیں، اور اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں ان کو پیچھے بٹھا لیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ بادشاہ کے بیٹے ہیں، اس لیے حدیث پاک پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آگے بیٹھے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو دین میں امتیازی حیثیت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، جو اللہ تعالیٰ جس کو قبول کرتا ہے ملتی ہے، ہمارے لیے کسی کو آگے یا پیچھے کرنے کی اجازت نہیں۔ ہارون الرشید تیرا دماغ ٹھیک نہیں ہے، میں تیرے بچوں کو پڑھاتا ہی نہیں۔ کیا فرمایا؟ میں تیرے بچوں کو پڑھاتا ہی نہیں ہوں، جا جس کے پاس پڑھوانا ہے پڑھوا لے۔ امام مالک تیرے بچوں کو نہیں پڑھا۔ یہ کس کے لیے تھا؟ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ مسجد کے اندر جو اعتکاف کرنے والے ہیں، جو صاحب حیثیت گھرانے کو غیر ضروری سامان لانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ایک مسئلہ ہے
کہ نیچے جو بستر بچھانا ہے وہ اتنا موٹا ہو، انسان ہے، انسان کے جسم سے اللہ تعالیٰ نے ساری ضروریات رکھی ہیں، اس لیے کہیں احترام ہو جاتا ہے، کہیں ایسی کوئی صورتحال کو پیشاب نکل جاتا ہے، کسی انسان کو کوئی بیماری مسئلہ ہے، تو اس لیے موٹا کپڑا ہونا چاہیے جس کے اوپر وہ لیٹے، تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ مسجد کی تقدس میں کوئی پامالی ہو، مسجد کے کوئی معاملات میں کسی قسم کی خرابی پیش ہے۔ اس لیے صحیح معنی اچھا قسم کا نیچے کپڑا کو تلائی موٹی ہونی چاہیے تاکہ مسجد کی کسی قسم کی کوئی چیز خراب نہ ہو اور اس کی وجہ سے کسی کی نمازیں خراب نہ ہو۔ اور جو مسجد میں اعتکاف کرنے والے ہیں ان سے یہ نسوار کھانا، اس کے لیے اگر کوئی پان دان رکھا ہوا ہے، اگل دان رکھا ہوا ہے، اس میں تھوک وغیرہ ڈال کے پھر بعد میں کہیں باہر دے کے صفائی کروا لیتے ہیں تو کوئی گنجائش ہے۔ باقی جو سگریٹ والے حضرات ہیں وہ چاہیں کہ ہم کش لگانے کے لیے باہر جاتے ہیں، ارے بابا کش لگانے کی بار اجازت نہیں ہے اور سگریٹ پینے کی بالکل اجازت نہیں ہے، بالکل ہی۔ ہمارے بلوچوں کو بٹھایا مولوی صاحب نے، میں چھوٹا تھا، ہمارے یہاں مسجد تھی، تو بیچارے بالکل ہی نماز سے غافل تھے، تو انہوں نے کہا مولوی صاحب میری بات سن، اس سال ہمیں اعتکاف بٹھانا ہے نا، ہم حقہ نہیں چھوڑیں گے، حقہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو 10 دن بیٹھ جاؤ، تم کرو نفلی اعتکاف، سنت والا نہ کرو، اس لیے کہ سنت تو صاحب میں ایک بار ہے، تم نفلی اعتکاف کرو اور جتنی دیر اندر ہوگا اعتکاف ہوگا، جب باہر آ جاؤ۔ تو میں گیا مسجد کے پاس، میں چھوٹا تھا، تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساتھ تھے، مغرب کے بعد تو دیکھا، تو ہم گھوڑے کے اوپر سوار تھے، تو دیکھا کہ وہاں پر دیکھا تو وہ لوگ نا حقہ پی رہے ہیں، کہتے یہ اعتکاف والے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا یہ کیسا اعتکاف ہے، باہر حقہ پی رہے ہیں، یہ کیسا ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا ان کو پتہ ہی نہیں ہے اعتکاف کہتے کس کو ہیں، اس لیے ان سے نفلی اعتکاف کرایا ہے، سنت والا اعتکاف نہیں ہے۔ یہ جب اندر چلے جاتے ہیں اعتکاف میں، جب باہر آ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جس نے نفلی اعتکاف کرنا ہو تو وہ تو بار بار سگریٹ پی سکتا ہے، جس نے 10 دن والا سنت اعتکاف کرانا ہے اس کو سگریٹ پینے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔